بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ملک، قوم اور علاقے کی محبت یہ بالکل فطری چیز ہے، لیکن یہ محبت اگر اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، یعنی اللہ کی محبت پیچھے چلی جائے، اللہ کے احکامات پیچھے چلے جائیں اور ملک، قوم اور علاقے کی محبت زیادہ ہو جائے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے، اس میں پوری طرح محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سے زیادہ ان کو وطن پیارا ہے، ان کو قوم پیاری ہے، گویا اللہ سے بھی زیادہ خیر خواہی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے، امتحان ہو رہا ہے، ہر ایک آزمایا جا رہا ہے، ہر لمحہ، ہر روز نیا دن آپ کے لیے ایک پرچہ ہے امتحان کا، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا انسانوں کے بندے ہیں، ملک کے بندے ہیں، قوم کے بندے ہیں، رسم و رواج کے بندے ہیں، مورتیوں کے بندے ہیں، مزاروں کے بندے ہیں، پیروں کے بندے ہیں، مولویوں کے بندے ہیں، خطیبوں کے بندے ہیں، جمہوریت کے بندے ہیں۔ تو آج یہ جو افراتفری ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے، دیکھیے کتنی خیر خواہی کے ساتھ یہ سامنے آ رہے ہیں، ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، آئندہ نسلوں کے لیے بھی پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ قوم کی آخرت کی ان کو پرواہ ہے، جہاں ہمیشہ ان کو رہنا ہے اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ان کو یا علی مدد کے نعرے لگانے پڑتے ہیں، یا علی مدد کے یہاں پٹے بندواتے ہوئے میں نے ان کو خود سنا ہے، دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ پھر دیکھیے کس انداز سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن کو پکڑ لو، قرآن یہ کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھو، زیادتی کے خلاف اٹھو۔ اور قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر جو ایمان عقیدے کی بات ہے، اس کے یہ نہ صرف انکاری ہیں بلکہ اس کے دشمن ہیں۔ پہلے صفحے کے اوپر جو سورہ فاتحہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے اور پوری طرح سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ میرے بندو اس طرح مجھ سے دعائیں مانگو کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اور اس صلات کے بعد پھر یا علی مدد کہنا، یا رسول مدد کہنا، یہ قرآن کا انکار نہیں تو اور کیا ہے، یہ نماز کا انکار نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہی تو شعور کے ساتھ اگر آپ غور کر کے صلات پڑھیں، نماز پڑھیں، تو کن لوگوں کا راستہ آپ مانگ رہے ہیں؟ نیک لوگوں کا راستہ۔ دو ہی راستے، ایک نیک لوگوں کا راستہ، ایک برے لوگوں کا راستہ، ایک ایمان کا راستہ، ایک شرک کا راستہ، ایک جنت کا راستہ اور ایک جہنم کا راستہ، ایک فلاح کا راستہ اور دوسرا تباہی کا راستہ۔ تو بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کا راستہ بیان کیا ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہو، نوح علیہ السلام کا راستہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور ان کے ساتھیوں کا راستہ، وہ تھا جو آج جو کچھ کر رہے ہو۔ بتاؤ نا ذرا، سوچو اللہ کے بندو، سوچو گے نہیں تو پھر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس سے پوری طرح بات واضح ہوگی کہ یہ جو قرآن کا نام لیتے ہیں، یہ خالص اپنی حکمرانی کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے، تھوڑا دیندار ثابت کرنے کے لیے یہ قرآن کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک اور جرم ہے، یاد رکھیے، قرآن کا نام لے کر، نظام مصطفیٰ کا نام لے کر اور پھر مدینہ ریاست کا نام لے کر اور کام وہ کرو جو یہودیوں والے کام ہیں، جو عیسائیوں والے کام ہیں، جو ہندوؤں والے کام ہیں، غیر مسلم قومیں جو کرتی ہیں، یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا، سجدے کرنا وہاں جا کے، پھر یہ نظر و نیاز کرنا، پھر یہ جس طرح 10 محرم کو یہ مارتے پیٹتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر شربت اور شیرینیاں بانٹتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی، پھر جھنڈے علم لگائے ہوئے انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر، یا حسین، یا عباس، یا علی مدد۔ یہ نیک لوگوں کا راستہ نہیں ہے، یہ شرک کا راستہ ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب ان کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا تو اس وقت جو اللہ کا فیصلہ سنو گے تو تمہارا سینہ غم و غصہ سے پھٹ جائے گا اور یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، جتنے بھی نیک لوگ جن کو آج پکار رہے ہو۔ تو اللہ کے بندو، ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، کتنے باصلاحیت ہو، ایک ایک چیز کو آپ سمجھتے ہو، اور اس کے بعد جب ایمان کا معاملہ آتا ہے،
اللہ کی بات سامنے آتی ہے، توحید کی بات سامنے آتی ہے، تم سننے سے ہی انکاری ہو، تو بتاؤ حق پر کہاں کھڑے ہو؟ ہر ایک طرف سے کہہ رہے ہم حق پر کھڑے ہیں، حق اور سچ پر کھڑے ہیں۔ لہو دعوت الحق، حق تو اللہ کی پکار ہے، اللہ کے سامنے رکوع ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ہے، اللہ کے نبی کی فرمانبرداری ہے، یہ حق اور سچ راستہ ہے۔ اور آپ جو کر رہے ہیں، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی گھوڑے کو پوج رہا ہے، کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، کسی نے دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، کماتے ہیں دین سے، اذان دینے کے پیسے، امامت کرانے کے پیسے، یوٹیوب کے اوپر یہ جو دین کی کچھ باتیں کرتے ہیں تاکہ علی انجینئر ہوں یا جتنے بھی ہیں یہ سارے یہ کماتے ہیں اس کے اوپر سے، خالص حرام ہو رہا ہے، خالص حرام ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا 28 آیتیں ہیں قرآن کی اور حدیث بے شمار ہے کہ دین کو اجرت کا ذریعہ نہ بناؤ۔ تو اللہ کے بندو، جب تک ایمان درست نہیں کرو گے، اللہ کی طرف واپس نہیں لوٹو گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کرو گے، کوئی خیر تمہارے نہ ملک کے اندر آ سکتی ہے، نہ پوری دنیا میں تمہاری عزت ہو سکتی ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو غلامی کے اندر سے کیسے نکالا تھا، خالص توحید کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، کوئی الیکشن نہیں لڑا تھا یا کوئی جلسے جلوس نہیں نکالے تھے، توحید کی دعوت دی ہے سب کو، ایمان کی دعوت، بادشاہ کو بھی، دولت والوں کو بھی، قارون کو، قوم کو، اور قوم اس کے اوپر اکٹھی ہوئی ہے، اور جس نے نہیں مانا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی کوئی سیاسی مسئلہ اس انداز سے، کیونکہ سالے سیاست، مسلمانوں کی سیاست، انبیاء کی سیاست بہت اونچی ہے، انسانوں کی خیر خواہی ہے، اور اس میں توحید کی دعوت ہے کہ اس کو جو مانے گا، اس کو مانے بغیر تمہارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور اس کو جو پیچھے کر دے، اللہ کی بات کو پیچھے کر دے، توحید کی بات کو پیچھے کر دے، خالص ووٹیں حاصل کرنے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے یا قوم کو خوش کرنے کے لیے یا اکثریت کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ چند دنوں کا کھیل ہے، مرنے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، جتنے بھی قائدین ہیں ان کے لیے بھی میری یہی بات ہے، اور عوام کے لیے بھی یہی ہے کہ دیکھو یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے، اس لیے ایمان خالص کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، میں تمہاری صحیح رہنمائی کروں گا، یقین کرو تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، تمہارے قرضے چند دنوں کے اندر اگر نہ ختم ہو گئے تو مجھے کہنا، توحید کی برکت سے، ایمان کی برکت سے۔ لیکن کھڑے تو ہو، توحید کی طرف کھڑے تو ہو، ایمان تو لاؤ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں کبھی تمہیں ووٹیں لینے حاصل کرنے کے لیے یا چندے کے لیے نہیں بلاؤں گا، میں خالص ایمان کی طرف، توحید کی طرف، اللہ کی طرف، نبی علیہ السلام کے طریقے کی طرف بلا رہا ہوں۔ میں کوئی مولوی پیر نہیں ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ کا میں افسر ہوں الحمدللہ، اور فوج سے بھی واقف ہوں، سویلین سے بھی واقف ہوں، گزشتہ 38 سال سے میں یہی دعوت دے رہا ہوں، اور کتنے لوگ ہیں ان کے دلوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، یہ دعوت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ، اور یہ بڑھے گی، اور یہ غلبے کے لیے اٹھی ہے، یاد رکھیے تمہارے سارے طریقے جو ہے یہ ناکام ہو جائیں گے۔ اور بالفرض میں کبھی کہتا ہوں کہ اگر بھائی ہو کر کرو کوئی ایسی بات کر بھی لو، پاکستان کو پوری دنیا سے زیادہ فلاحی ریاست بنا دو، اور اگر یہ ایمان عقیدے کی بات نہیں چھیڑو گے تو اس کے بعد جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں۔ اس سے زیادہ، آپ سے زیادہ لوگ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم اور ملک کی خیر خواہی کی ہے، لیکن ایمان اور عقیدے کی بات انہوں نے نہیں کی ہے۔ تو بتاؤ آج وہ کہاں ہیں؟ تو کیا وہاں ہی جانا چاہتے ہو؟ وہاں جا کے چیخو گے، چلاؤ گے اور ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجو گے؟ یقین کرو جو اس راستے میں جو بھی مرے گا، کسی ہنگامے کے اندر، جلسے کے اندر، جلوس کے اندر جو بھی مرے گا، وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، یاد رکھیے وہ شرک کے راستے کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا توحید کے راستے، ایمان کے راستے کی طرف آؤ۔ اس راستے میں جو بھی مرے گا، ایمان کے راستے میں، توحید کے راستے میں، تو یقین کیجئے پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے جنت الفردوس کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ یہ صحیح معنوں میں تبلیغ ہے، یہ صحیح معنوں میں اللہ کا راستہ ہے، توحید کا راستہ، رد شرک کا راستہ، کفر بالطاغوت کا راستہ۔ یہ آج جتنے ہیں، جتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، اس سے پہلے ان کے کتنے گزرے ہیں، یہ انہوں نے توحید کی دعوت نہیں دی ہے، اگر دی بھی ہے تو پارشلی دی ہے، یا اگر چند دن دی ہے پھر اس پر استقامت نہیں دکھائی ہے، جمے نہیں ہیں، استقلال نہیں دکھایا ہے، استقامت نہیں دکھائی ہے، تب یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو بات کہاں تک پہنچ گئی ہے، اس طرح ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہو، کھانے کو دوڑتے ہو، ظلم اور زیادتیاں کرتے ہو، اللہ کا ڈر جس کو نہیں ہے پھر وہ کس سے ڈرے گا؟ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان خالص کی سمجھ عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔